بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نوائے حق چینل کے معزز ناظرین و سامعین کرام، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ آج جس عنوان پر ہم یہ گفتگو سنیں گے وہ محرم الحرام میں اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا یعنی صحبت کرنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ اس معاملے میں ہمارے معاشرے کے اندر عجیب و غریب قسم کے وساوس اور وہم جو ہیں وہ پھیلے ہوئے ہیں۔ آج ہم نے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کا حل تلاش کرنا ہے کہ کیا یہ معاملہ درست ہے یا نہیں ہے۔ تو جو صاحبان یہ کہتے ہیں کہ محرم الحرام کے دنوں کے اندر اپنی بیوی سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا جائز نہیں ہے، اس میں بھی بعض لوگ بہت غلو کرتے ہیں، بعض کہتے ہیں جی پرہیز کرنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ جی درست نہیں ہے، اور بعض ایسے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے۔ اب کس دلیل کی وجہ سے حرام ہے، کیا ثبوت ہے حرام ہونے کا؟ تو وہ ثبوت کیا پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی محرم الحرام کے دنوں میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے، لہذا اس غم اور دکھ کی وجہ سے بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا حرام ہے۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات کس حد تک درست ہے، قرآن و سنت اس معاملے میں ہمیں کیا بیان کرتے ہیں۔ تو اگر کسی کا شہید ہو جانا، مظلومانہ شہادت ہو جانا، یا کسی کا دنیا سے رخصت ہو جانا، یہ اگر اس میاں اور بیوی کے تعلق کو حرام کر دیتا ہے تو پھر اس امت کے لیے سب سے بڑا غم کا باعث تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال فرمانا تھا۔ تو چاہیے تھا پھر اتنا بڑا غم تھا اس امت کے لیے تو کوئی اس وصال کے غم کی وجہ سے اسے حرام قرار دیتا۔ پھر اسی طرح دیگر اصحاب رسول علیہم الرضوان ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یا اسی طرح کہیں گے جی مظلومانہ شہادت ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کس طرز پر شہید کیا گیا، تو ان کی شہادت کی وجہ سے کیا یہ حرام ہو گیا؟ یا مظلوم مدینہ حضرت سیدنا ذو النورین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس طرح مظلومانہ طریقے کے ساتھ شہید کیا گیا ہے، 40 دن تک ان کو گھر کے اندر قید کر دیا گیا، ملاقات کا سلسلہ بند کر دیا گیا، کوئی ان سے مل نہیں سکتا، کھانے پینے کے معاملات میں دشواری ہوئی، تو اتنی مظلومانہ ان کی شہادت ہوئی۔ تو کیا ان کی اس شہادت کی وجہ سے میاں اور بیوی کا آپس میں تعلق قائم کرنا حرام ہو جائے گا؟ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو بھی تو شہید ہی کیا گیا ہے، تو کیا ان کی شہادت کی وجہ سے میاں اور بیوی کا یہ تعلق آپس میں قائم کرنا حرام ٹھہرے گا؟ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو دیکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ العظیم اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے کیا ضابطہ اور کیا اصول بیان فرمایا ہے۔ تو اس کا خلاصہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ یاد رکھیے، جب بھی کسی کام کو حرام قرار دیا جائے تو اس کے لیے نص قطعی کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا اگر یہ تعلق قائم کرنا حرام ہوتا تو وہ اللہ قرآن کے اندر ضرور بیان کر دیتا کہ کسی عظیم شخصیت کی مظلومانہ شہادت یا کسی کے وصال کی وجہ سے اس تعلق کو قائم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر حیض اور نفاس کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ ان دنوں کے اندر آپ اپنی بیوی کے ساتھ یہ تعلق قائم نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ کوئی اور تیسری صورت اللہ یا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے، اس پر آپ آگے بھی مزید چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی فعل کب حرام ہوتا ہے کہ جب اس کی حرمت کے لیے قرآن کے اندر واضح آیت موجود ہو تو پھر وہ فعل یا عمل حرام قرار دیا جا سکتا ہے، یا اس کی حرمت کے لیے نبی پاک
سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہو تو اس کی وجہ سے وہ فعل حرام قرار دیا جا سکتا ہے۔ جب کسی فعل کے حرام ہونے کے لیے قرآن کی کوئی آیت موجود نہ ہو، جب کسی فعل کے حرام ہونے کے لیے صحیح سند کے ساتھ کوئی حدیث پیش نہ ہو سکے، تو پھر محض اپنے قیاس، اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے کسی فعل کو حرام کرنے کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو محرم الحرام کے اندر بھی یہ ازدواجی تعلق قائم کرنا اپنی بیوی کے ساتھ، نہ قرآن کے اندر اس کو منع کیا گیا ہے، نہ احادیث کی کسی کتاب کے اندر، کسی بھی حدیث کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لہذا یہ سمجھنا بالکل غلط ہوگا کہ محرم الحرام کے اندر اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا حرام ہے، تو یہ ایک بہت بڑا علمی مغالطہ ہے، اسے ہمیں دور کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہمیں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کا صحیح فہم نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔